قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سورہ الدہر اس سورۃ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ الانسان بھی ہے. آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے سورت میں سے اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والے اہل ایمان کی صفات کا یہاں ذکر فرمایا ہے. وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جنت کے وارث بنے. بالخصوص قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں بالخصوص اس صورت میں اہل جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیلاً ذکر فرمایا ہے. انسان کا جب ایمان کمزور ہونے لگے، دنیاوی معاملات اس پر غالب آنے لگے اور محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں میرا دل نہیں لگ رہا، روکھی عبادتیں ہو رہی، گناہ کی طرف میلان زیادہ ہو رہا ہے، ایسے عالم میں جو انسان اپنی اصلاح کے لیے اقدامات کرتا ہے، کرنے چاہیے، ایک مومن کو فکر ہونی چاہیے. اس میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے قرآن مجید اٹھائیے اور بالخصوص جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اس کا آپ پڑھیں ترجمہ. آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے محسوس ہوگا اللہ نے اس انداز میں اپنی جنتوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کر رہے ہیں. یہ سورہ الدہر 29ویں پارے کی تقریباً آخر میں سورہ المرسلات آخری سورت ہے، اس سے پہلے سورہ الدہر. یہ وہ سورت مبارکہ ہے جو خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کے دن فجر کی نماز پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں اسی سورت کی تلاوت کرتے تھے، سورہ الانسان یا سورہ الدہر. سنن دارقطنی کی ایک روایت ہے کہ فرائض میں، نمازوں میں اللہ رب العالمین کو فرض نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ فجر کی نماز ہے جو جمعے کے دن ادا کی جاتی ہے. اور فجر نماز میں فرشتے زیادہ تعداد میں آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی وجہ سے جمعے کے دن فجر کی نماز میں ان دو صورتوں کی دونوں رکعتوں میں تلاوت کرتے ہیں اور پھر کچھ قدر لمبی صورتیں تاکہ زیادہ وقت عبادت میں گزرے اور اللہ کا محبوب عمل خوب اچھے طریقے سے. آپ سورۃ الدہر کھولیے، پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورہ الدہر سورہ الانسان. نعمتوں پر غور کرتے جائیں، ان کی بادشاہت، ان کو پہنایا جانے والا ریشم کا لباس، سونے اور چاندی کے کنگن وہ پہنیں گے، جن مسحریوں پر وہ ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہوں گے اور وہاں نہ ان کو گرمی کی تکلیف ہوگی نہ سردی کی کوئی اکتاہٹ انہیں محسوس ہوگی. وہاں ہر قسم کے پھل ان کے لیے میسر ہوں گے انتہائی قریب، جہاں فرشتے ہر وقت ان کے اوپر حاضر ہوں گے اور ان کو سلام کہتے رہیں گے. خدمت کرنے والے خوبصورت بچوں کی وہ مخلوق جو اللہ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا کی، حتیٰ کہ اللہ نے یہ فرمایا نعیما وملکا کبیرا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. دیکھنے والے جنت کا یہ ماحول اور منظر تمہارے سامنے اگر لایا جائے اس دنیا میں تمہیں پتہ چلے گا کہ بادشاہت کس کو کہتے ہیں. وہ بادشاہت جو اہل جنت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے عطا کرنی. دنیاوی بادشاہت ہے، پریشانیاں، ذمہ داریاں، تھکاوٹ، ڈر، خوف اور پھر آگے موت، بیماری اور یہ عہدہ چھن جانے کا خطرہ، یہ سارے مسائل ہیں. یہ کوئی بادشاہت ہے دنیا میں، پر میں بادشاہت ہو جنت.
نہ خوف و خطرہ، نہ غم، نہ پریشانی، نہ موت، نہ بیماری، سکون ہی سکون، نہ حسد، نہ بھوک کی تکلیف، نہ پیاس کی تکلیف، نہ حاجت، وہ بادشاہت۔ اس بادشاہت کو حاصل کرنے والے جو اہل ایمان، اللہ نے ان کی ایک صفت ذکر فرمائی جو میں نے آیت پڑھی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ جنت میں جانے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے جب کسی چیز کی نظر مانگتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے، اس کو رہنے نہیں دیتے۔ جب نظر مانی ہے، نظر عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی معاملے میں نظر مانی، فرمایا یہ اس کو ضرور پورا کریں۔ ہر حال میں اپنی نظروں کو مکمل کرنے والے اللہ کے نیک بندے۔ وجہ کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، جس کی ہیبت پھیلی ہوئی ہوگی سب کے اوپر غالب ہو۔ لوگوں کے دل پھٹ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، قبروں سے اٹھیں گے بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ پوری کائنات میں آنے والے لوگ، انسان اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، نظریں آسمان کی طرف، آنکھیں پھٹی ہوئی، گردنیں اوپر اٹھی ہوئی، اور میدان حشر جو شام ہے، شام کی طرف سب بھاگے بھاگے جائیں۔ کسی کو کسی کی طرف دھیان نہیں ہوگا، مرد اور عورتیں سب اسی حالت میں ہوں۔ اس دن کی پریشانی اور اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی جو دہشت اور ہیبت ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ اہل ایمان اپنی نظر کو کیوں پورا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑتے نہیں۔ سادہ سا جواب، اس لیے کہ نظر ماننے کے بعد وہ چیز انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اور اہل ایمان ہے ہی وہی جو اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ فرائض اور نوافل میں اکثر یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بنیادی فرق یہی ہے کہ نوافل انسان کی اختیار میں ادا کرتا رہے، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوں۔ فرائض ایسی چیزیں ہیں جو ہر حال میں اس نے پوری کرنی، انہیں چھوڑنے کا کوئی آپشن، کوئی اختیار اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا۔ 500 وقت کی فرض نمازیں ہوں، رمضان مبارک کے روزے ہوں، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی، صاحب استطاعت حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو گیا، کم از کم ایک مرتبہ وہ کر کے آئے۔ یہ وہ فرائض جو ہر حال میں ادا کرنے، کسی حال میں معاف، کسی صورت میں، جب تک انسان مجنون نہیں ہو جاتا۔ ہاں ذہنی توازن اس کا بگڑ گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، تو پھر اس آدمی سے معاف۔ اس کے علاوہ جنگ کی حالت میں ہے، بیمار ہے، سفر کی حالت میں ہے، پانی نہیں مل رہا، تیمم کرے، تیمم کے لیے مٹی نہیں مل رہی، ایسے نماز پڑھے، اللہ نے فرض معاف نہیں، کسی حالت میں معاف نہیں۔ یعنی نظروں کو پورا کرنے والے وہ مومن ہیں جو اللہ کے فرائض کی حیثیت سمجھتے ہیں، کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ یہی تو جنت میں وارث بنے گے، بادشاہ بنے گے۔ یہ اللہ کی بادشاہت ایسے تھوڑی کوئی ملتی ہے، کلمہ پڑھتے رہو، نہ فرائض کا پتہ، نہ نمازوں کا پتہ، نہ روزوں کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کی کوئی فکر، اور بس ہم مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے اس کلمے کی تصدیق کے لیے یہ چیزیں آزمائش کے لیے رکھی ہیں کہ دل سے کلمہ پڑھنے والا کو، وگرنہ اللہ ہمارے فرائض کی صورت میں جو عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا قطعاً محتاج ہے، اللہ مستغنی ہے۔ یوفون بالنذر، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ نظر وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت میں عبادت ہو، لیکن وہ نفل کام ہوتا ہے۔ اس نفلی اور مستحب معاملے کو وہ یہ نظر مان کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ پر فرض کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر فرض، اس کو ہر حال میں ادا کرنا۔ پھر ادا کرنے والے، نظروں کو پورا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان،
جو جنتوں کے وارث ہیں۔ نیک لوگوں کے خاندان جو گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے آل عمران کا جو ذکر فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، نوح علیہ السلام کی امت میں سے آنے والے، پھر اہل ایمان کشتی پر سوار ہونے والے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونا، اس میں آل عمران کا مقام اور ان کی حیثیت اللہ کے ہاں اس بات سے بھی لگائیں، اللہ نے پوری ایک سورت آل عمران نازل فرمائی۔ پھر انہی عمران کی بیوی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ سورہ آل عمران بھی اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کی نظر کا تذکرہ فرمایا۔ جب حاملہ ہوتی ہے تو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو نظر کر دیتے، وقف کر دیتے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اندازہ یہ تھا، امید یہ تھی کہ بیٹا ہوگا۔ مرد اور عورت میں فرق ہے، مرد جو دین کی خدمت کرے گا، اللہ کے دین کا جو سپاہی بنے گا، اللہ کے گھروں کو جس انداز میں آباد کرے گا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائے گا، وہ جو خدمت کر سکتا ہے وہ ایک عورت خدمت نہیں کر سکتی۔ امید یہی، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے تیرے لیے وقف، اس کو میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے، محررن آزاد، میری طرف سے آزاد ہے، میری کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی کہ بڑا ہوگا میری خدمت کرے گا، مجھے کھلائے گا پلائے گا، نہیں، تیرے لیے آزاد۔ یہ نظر مان رہی ہے عمران کی بھی۔ فتقبل منی، اللہ میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اصل معاملہ یہ ہے جب انسان عبادات کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ عبادات رب العالمین قبول کر، سارا معاملہ قبولیت پر ہے۔ ان کا اخلاص تھا، نیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے لیے میرا یہ بیٹا وقف ہو جائے گا۔ اس کے خاتون کے اخلاص کو اللہ رب العالمین نے دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کی نظر قبول فرمائی۔ البتہ وہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، نام رکھا مریم۔ پہلے سوچا اب بیٹی اللہ رب العالمین کے دین کی کیا خدمت کرے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد اور عورت میں فرق۔ لیکن اب چونکہ نظر مان چکی ہوں، اس سے واپسی تو ممکن نہیں ہے، اب میری بیٹی اللہ رب العالمین سے دین کا جو کام ہے یہ اللہ کے حوالے معاملہ۔ اور جب بڑی ہونے لگتی ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جو انہی خاندان کے ہیں، اللہ رب العالمین نے جب یہ بیٹی مریم بڑی ہونے لگی، رشتہ دار آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہ کون سنبھالے گا، قرآن دادی کی گئی، وہ قرآن اللہ کے پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام میں، یعنی اللہ کے پیغمبر کے گھر میں اس خاتون، اس بچی کی پرورش ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت۔ جو والدین اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ تمہیں میں حافظ بناؤں گا، والدین کہتے ہیں، والدہ کہتے ہیں حافظ بناؤں، ایک ممتا کی خواہش کہ میرا بیٹا ہے حافظ بنے، عالم بنے، دیندار بنے، اور پھر دین کا خادم بنے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر اللہ کی توحید اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے گا، وقف ہے، اس کو عالم بنایا، کو حافظ بنایا۔ یہ معاملہ بھی آسان نہیں، بڑی قربانیاں والدین کو دینی پڑتی کہ جب تک یہ عالم بنے، دور کسی علاقے میں مدرسے کے حوالے، سال میں ایک دفعہ شاید گھر آ جائے، ہم اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، یا مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جو اولادیں پڑھتی ہیں اور پھر علم کے حصول کے لیے دور سفر کر کے جاتے ہیں، والدین کی قربانی ہے۔
محدثین کا یہ مقولہ ہے، اب مدارس ہیں، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، ہر تقریباً شہر میں علاقے میں مدارس قائم ہیں، اپنے ہی علاقے میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہفتے میں آ جاتے ہیں گھر۔ لیکن پہلے ادوار میں سال ہر سال کے لیے محدثین سفر میں ہوتے تھے، کئی سالوں کے بعد اپنے گھر واپس آتے تھے اور موقع ملتا تھا۔ یہ محدثین کے جو سفر تھے مختلف علماء سے ملاقات کے لیے، کوفہ میں ہے، مدینہ پہنچنا ہے، مدینہ کے علماء سے ساری روایت حاصل کرنی، مکہ کے علماء سے ساری روایت حاصل کرنی، بغداد، خراسان، جتنے بھی محدثین پھیلے ہوئے تھے مختلف علاقوں میں، وہاں پہنچنا، ان سے روایت لینا۔ ان محدثین کے سفروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے امت کے اندر برکتیں ڈالی، امن و امان کی فضا اللہ رب العالمین نے قائم۔ تو اللہ رب العالمین نے خاتون کی نظر کو قبول فرمایا، زکریا علیہ السلام کے گھر میں پرورش شروع ہو گئی، بڑی ہو رہی ہے۔ پیغمبر کے گھر میں پرورش یہ اللہ کی طرف سے علامت ہے قبولیت، خوش نصیبی کی۔ اللہ نے وہ معجزات دکھلائے، وہ کرامات دکھلائی جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں، جب اللہ کے لیے وقف کر چکی، نظر مان چکی ہے۔ مریم بڑی ہو رہی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ اب ان کی عبادت کے لیے خصوصی جو کمرہ تھا، اس میں جب جا رہے ہیں زکریا تو وہاں رزق کے اسباب پڑے ہوئے، پھل اور کچھ ایسی چیزیں کھانے پینے کی، لانے والا میں ہوں، میں تو نہیں لایا۔ اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آ گئی ساری چیزیں؟ قالت وہ من عند اللہ، اللہ بھیج رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوتے ہیں ان کی روزیاں تنگ نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو سکون، عافیت، جو رزق دیتا ہے، ہمیں وہ چیزیں وہم و گمان میں بھی، ہم سمجھتے ہیں ہمارا رزق صرف کاروبار میں ہے، محنت میں ہے، پڑھائی میں ہے، دنیا کی ڈگریز میں۔ اللہ رب العالمین اہل علم، علماء، حفاظ کو بھی سنبھالتا ہے۔ یہ مثال، جب والدین اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ تمہاری اولاد کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ جب تم نے اللہ کے لیے سودا کیا ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کرے، جس طرح مریم علیہ السلام کے ساتھ بہتر معاملہ۔ یہ نظر کی متعلق ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم اکثر جب نظر مانتے ہیں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ میرا فلاں کوئی کام ہو جائے، میرے دل میں نظر ہے اتنے بچوں کو میں کھلاؤں، یا اکثر خواتین یہ نظر مانتی ہیں اتنے بچوں کو کھلاؤں، رات کو اٹھ کے 8 رکعت تہجد پڑھوں گی، یا 10 روزے رکھوں گی، وغیرہ وغیرہ، میرا فلاں کام ہو، بچہ بیمار ہے پر اسے صحت مل گئی، یا میرے بچے کو اچھی جاب مل گئی تو پھر میرے دل میں نظر ہے اتنے روزے۔ یہ ایک نظر، یہ عبادت، یہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ نظر کی وہ قسم ہے جو جائز ہے، درست ہے، البتہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کی۔ جس طرح مریم کی والدہ عمران کی بیوی نے نظر مانی، کوئی شرط نہیں کی، میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر میرا بیٹا اللہ تیرے لیے کیا ہے وقف ہے، یہ شرط نہیں تھی، مطلقاً بس میرا یہ بچہ تیرے لیے وقف ہے، نظر مانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، لا یأتی ابن آدم نظرہ بشیء لم یکن قد قدرتہ انما هو یستخرج من البخیل۔ فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے کوئی کام میرا نہیں ہو رہا، بچے کو شفا نہیں مل رہی، یا کوئی نوکری نہیں مل رہی، یا ہمارا کاروبار ٹھپ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ، کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں اولاد کی ایڈمیشن نہیں ہو رہی، ایڈمیشن ہو جائے گا تو پھر میں اتنے روزے رکھوں، اتنی رکعت پڑھوں۔ فرمایا ایسا کرنے سے تمہارے معاملات تقدیر نہیں بدلتی۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہاری نظر ماننے سے اللہ تقدیریں مٹا دیتا ہے، بدل دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو اسی بہانے کام جب تقدیر میں ہونا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے،
نہیں ہونا ہوتا تمہاری نظر ماننے کی وجہ سے وہ تقدیر نہیں بدلتی. اس کے لیے دعا ہے. نظر میں دعا کا راستہ اختیار کرو جس کے بارے میں الفاظ ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. سنن ابن ماجہ، صحیح ابی داؤد، جامع ترمذی کی معروف روایت. تمہاری تقدیروں کو اگر کوئی چیز بدلتی ہے وہ تمہاری دعا ہے، نظر نہیں. اکثر لوگوں کو سمجھایا ہے سمجھ، اس کے باوجود وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. جائز ہے لیکن ایسا آپ نہ سمجھیں کہ تقدیر بدل جائے گی. جو کام نہیں ہونا ہے نظر ماننے سے کام ہو جائے گا، یہ غلطی. جو کام نہیں ہو رہا اٹھ کے تہجد پڑھو. جب اللہ رب العالمین دنیا یا آسمان میں نزول فرماتا ہے رات کے تیسرے پہر، سجدے میں لمبی دعائیں کرو. تہجد کے اوقات میں رو رو کر گڑ گڑا کے رب سے مانگو. اللہ نے فرمایا کون ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دے. گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں. تمہیں جو چیز چاہیے سوال کرو میں عطا کروں. اللہ سے مانگو. دعاؤں کی قبولیت کے اور بھی ذرائع ہیں. صدقات کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کی برکتوں کی دعائیں پڑھو. اللہ تمہارے معاملات درست کر دے گا. یہ نظر معلق کہلاتی ہے. فلاں کام ہو گیا تو پھر میں اس طرح کی عبادت کروں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کام ہو جاتا ہے، ایک بخیل جو ویسے تو صدقہ کرنے کا عادی نہیں ہے، نظر جب مشروط کی تھی، جب وہ کام ہو جاتا ہے اب اس کو کام کرنا پڑے گا، صدقات کرنے پڑیں گے، نماز مرکعات پڑھنی پڑے گی. بس وہ بخیل سے اللہ بال نکلواتا ہے. جو عبادت میں کنجوسی کرتا ہے اللہ اسے عبادت نکال دے، کیونکہ فرض ہو گئی، ہر حال میں کرنی. اسی لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نظر ماننے سے ہم یہ سمجھیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں. دعائیں نظر مطلق بغیر شرط کے اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے صرف اللہ کے لیے. مشرکین نے یہ جملہ مشہور کیا، قبر پرست، مردہ پرست، جو اولیاء کرام، صحابہ، اہل بیت، اطہار کے معزز افراد جو اہل جنت کے بادشاہ ہیں، وارث ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے عبادت بھی کرتے ہیں. اور پھر اکثر جملہ مشرکوں کا آپ سنتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. نظر تو اللہ کے لیے لیکن نیاز حسین. اہل توحید کہتے ہیں نہیں، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت، ان کا احترام، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ سب فرض ہے. لیکن اللہ کا مقام ہم نہیں دے سکتے، اہل توحید نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ علیہ السلام کی ناموس کا دفاع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اللہ کی حیثیت ہم نہیں دے سکتے. یہ اہل توحید کی دعوت. نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ. نیاز یعنی مالی عبادت. اپنا مال خیراتیں کرو، تم نیت یہ رکھو کہ حسین مجھ سے راضی ہو جائے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ میری بگڑی بنا لے گا، میری فلاں مشکل سے مجھے نکالے گا. کسی مزار پہ جا کے بکرے کو تم چوری پہنتے ہو، پڑھتے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہو. اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر جو جگہ ہے وہاں ذبح کرو. فلاں مزار پر ہی کیوں لے کے جاتے، اس بت خانے پہ، آستانے پہ، اس مقبرے پر، قبر والے کے پاس کیوں لے کے جاتے ہو؟ اس کی رضا تمہیں مطلوب. سیدھی بات کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. جس طرح انسان عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے، ذبح بھی اللہ کے لیے. من ذبح لغیر اللہ لعنت اللہ علیہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ الفاظ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اللہ کے علاوہ کسی بھی، چاہے پیغمبر ہو، اہل بیت کی کوئی شخصیت ہو، کوئی ولی ہو، اگر کوئی بھی جانور کسی اور مخلوق کے نام پہ ذبح کرتے اس پہ لعنت. اللہ کی جس پر لعنت برستی ہے وہ دھتکار دیا جاتا ہے تاکہ رحمتوں سے ہدایت کے لیے دروازے اس کے بند ہو جائے. اہل توحید تمہارے خیر کا، جو تمہیں اہل بیت کی محبت بھی سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، مقام، مرتبہ، اطاعت بھی سکھاتے ہیں، شرک سے بھی روکتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت، احترام، ان کے نقش قدم پہ چلنا بھی سکھاتے ہیں،
شرک سے روکتے ہیں. نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے. عبادات کی ساری اقسام مشکل میں پکارنا، اللہ کو ہی پکارا جائے، کسی فوج شدہ کو نہیں، نہ پیغمبر کو، نہ کسی صحابی کو، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد مشکل میں پکار، نہ کسی اولیاء، نہ کسی ولی اللہ. سب کے ساتھ محبت کرنی، مشکلوں میں اللہ کو پکار، یا اللہ مدد، اے اللہ تو میری مدد. لیکن اس طرح کے الفاظ، یا رسول اللہ مدد، یا ادرکنی یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا حسین وغیرہ، نیت یہ ہو کہ وہ ہستیاں زندہ ہیں اور ہمارا ہاتھ تھامنے کی، ہمیں مشکلوں سے نکالنے کی، یہ واضح شرک ہے. جس عقیدے پر اگر کوئی آدمی مر جائے، اللہ رب العالمین نے اس میں جنت حرام کر دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم اس مشرک کے لیے. خدا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے سارے انسانوں کے لیے شفاعت کروں گا سوائے مشرک. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. ان ظالموں نے، مشرکوں نے تعویل کر کے یہ بھی مشہور کر دیا اس امت میں شرک تو ہے ہی نہیں، اور یہ اہل توحید ہمارے بارے میں، اہل الحدیث کے بارے میں کہتے ہیں ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیں. یہ قبروں کو پوجیں، ان کو اللہ کے اختیارات دیں، بارش برسانے کے اختیارات، مردوں کو زندہ کرنے کے اختیارات، بیٹے دینے کے اختیارات، بیٹیاں روزیاں دینے کے اختیارات، سارے عقائد رکھنے کے باوجود کہتے ہیں ہم مشرک نہیں، اس لیے کہ اس امت میں شرک نہیں. جھوٹ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مشرک ہوں گے، بڑے سے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا. کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو نکالا جائے گا، سب اہل توحید ہوں. فرمایا مشرک کے لیے میں شفاعت نہیں کروں. صحیح مسلم کی بات ہے. تو نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز، نظر و نیاز، عبادات، مشکل میں پکارنا، دعا جسے ہم کہتے ہیں، دعا تو یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، اصل عبادت ہے ہی دعا. وہ غیر اللہ کے نام پہ کیسے جائز ہو سکتی؟ اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے، اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبادات میں کثرت تھی اور بالخصوص صدقات بہت زیادہ کیا کرتی. جب بھی مال آتا تھا، آدھا مال کبھی سارا، صدقہ کرتی رہتی، خوب صدقہ کرتی رہتی. آپ کے بھانجے تھے اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ. ایک گھر ان کا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے خرید کیا اور کچھ دنوں کے بعد انہیں بیچا، بہت منافع ان کو ملا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پورا وہ قیمت منافع سمیت کئی دینار، کئی سو دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت بڑی رقم آئی تھی، سب کی سب صدقہ کرو، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھی. عبداللہ بن زبیر کے دل میں بات آئی تو کہنے لگے کہ اب خالہ جان کا ہاتھ روکنا پڑے گا، ان کا ہاتھ میں اب روکوں گا، جو آتا ہے سب صدقہ کر دیتی ہے. یہ الفاظ مناسب نہیں تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حالانکہ بھانجا ہے اور سب کی والدہ بھی ہے اور ان کی سگی خالہ بھی لگتی، یہ الفاظ جلد بازی میں کہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو پھر اللہ کے لیے نظر مانی. عبداللہ نے میرے لیے الفاظ کہے
میں اب اس سے کبھی کلام نہیں کروں گی، بات چیت نہیں کروں گی، گفتگو بند ہو۔ عبداللہ بن زبیر کے علم میں بات آئی، بڑے پریشان ہو گئے، مجھ سے غلطی تو ہوئی، الفاظ نہیں کہنے تھے، اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرے لیے یہ الفاظ کہہ دیے، مجھ سے گفتگو نہیں کرے گی، بڑے پریشان ہوئے۔ منت سماجت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب آتا، میں نے نظر مانی ہوئی ہے، نظر میں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں ایک شرعی مسئلے کا علم ہونا چاہیے، نظر جب انسان کسی وجہ سے پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ ہے، کیونکہ یہ چیز فرض ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے بعض فرائض ادائیگی اگر نہ ہو سکے تو پھر ان کا کفارہ رکھا ہے، یعنی ایک طرح کا جرمانہ، کیونکہ جو چیز تم نے اپنے آپ پر فرض کر دی بغیر جرمانے کے اس کی ادائیگی کے تم ایسے اس سے براءت حاصل نہیں کر سکتے، اس سے بری نہیں ہو سکتے۔ یہ عبادت کا ایک پہلو ہے، عابد اور معبود کا ایک تعلق ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے فرض ہو۔ نظر کے موضوع پہ آج کے خطبے میں جو آپ گفتگو سن رہے ہیں، اس کا خلاصہ وہی ہے جو کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ جو چیزیں فرض ہوتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں۔ نظر ایک نفلی کام ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ پر فرض کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کا معروف واقعہ، اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے پر ہم دوبارہ آتے ہیں، پہلے کچھ احکامات آپ سنیں۔ ابو اسرائیل ایک آدمی نے نظر مانی حج کرنے حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، سواری نہیں استعمال کروں گا، پیدل جاؤں گا، سایہ استعمال نہیں کروں گا، روزے میں رہوں گا، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا۔ 4 قسم کی نظریں مانی، اللہ کی نظر مانی، کسی سے بات نہیں کروں گا، سایہ استعمال نہیں کروں گا، اور روزے میں رہوں گا، پیدل چلوں۔ 4 بار انسان ہے، سفر کرتا کرتا تھک گیا، مسلسل روزے، سفر، سواری بھی نہیں ہے، تھک کے گر گیا، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، اس کو سنبھال رہے، اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا لوگ یہاں جمع ہیں، معاملہ پوچھا، آقا علیہ السلام کو ساری تفصیل بتائی۔ کیا آپ نے اس کو شاباشی دی؟ اتنے بڑا جذبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ایسے معاملات میں جو شریعت میں عبادت بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایسی چیزیں پسند نہیں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں ہلکے کام ہو لیکن وہ شریعت کے مطابق، تمہارے فرائض اور وہ نوافل جو اللہ اور اس کے رسول کے دین میں موجود۔ نظر انسان اسی معاملے کی مان سکتا ہے جو شریعت میں عبادت ہو۔ فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ سوار ہو، پیدل چلنا میرے دین میں کوئی عبادت نہیں۔ سوار اور لوگوں سے گفتگو کرے، چپ کا روزہ میری شریعت میں نہیں، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا اور یہ نظر مانی میری شریعت میں یہ نہیں۔ شاید استعمال کرے، یہ عبادت نہیں ہے میری شریعت، کہ کسی درخت کے نیچے، کسی چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا، سے بولو کہ سایہ استعمال کرے۔ ہاں روزہ ہے، نفلی روزے، اس کی نظر مانی وہ پورے، میرے دین میں روزوں کی عبادت ہے، باقی یہ تینوں چیزیں عبادت نہیں۔ اور جتنا اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ سیدھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کے پاس 7 دن بعد آتے ہیں، میری والدہ نے نظر مانی تھی کچھ صدقات کرنے کی، فوت ہو گئی، فرمایا اس کی طرف سے نظر کو پورا کرو۔ نظر وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتی ہے، اب مرنے کے بعد بھی اولاد پر لازم ہے وہ پوری کرو۔ جس طرح مرنے کے بعد پہلے قرضہ نکالا جاتا ہے، پھر وراثت وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ حج فرض تھا نہیں کیا، وہ حج کا پیسہ نکالا جائے گا الگ۔ زکوٰۃ جتنے سالوں سے اگر نہیں دی وہ زکوٰۃ علیحدہ کرو، بعد میں بال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے حقوق جس طرح لوگوں کے قرضے معاف نہیں ہوتے، اللہ کے فرائض بھی کبھی معاف نہیں ہوتے۔ ہم صحت مند زندہ انسان، چلتے پھرتے بھاگنے والے کاروباری آدمی، بڑے تیز اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ کاروباری معاملہ سنبھالتے ہیں، جیتے جاگتے اللہ کے فرائض ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا؟ فجر کی پرواہ نہیں، ظہر کی پرواہ نہیں، کاروبار میں اثر نکل جائے، نہ مغرب کی نہ عشاء کی، اللہ کے فرائض، نوجوانی، صحت اور باقی دنیاوی معاملات میں بڑی دیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پھر ایک خاتون کا مسئلہ آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، نظر مانی تھی اتنے روزے رکھوں گی، فوت ہو گئی،
فرمایا وارثوں پر لازم ہے اس کی طرف سے نظر پوری، تم روزے رکھو، اللہ کا یہ فریضہ معاف ہے۔ اللہ کے بندو، مرنے کے بعد بھی یہ اللہ کے فرائض معاف نہیں ہو رہے، ہم زندگی میں فرائض چھوڑ رہے ہو۔ بڑی جرت ہے، بڑی جرت ہے جب ہم اللہ کا کوئی ایک فریضہ چھوڑیں، زکوٰۃ کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، رمضان کے روزے ہوں یا نظر کے روزے ہوں، حج کی صورت میں، یا 5 وقت نماز میں سے کسی ایک وقت کی صورت میں۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی مومن کوئی اللہ کا فرض نہیں چھوڑ سکتا، قطعاً نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہمارے دین میں۔ کبھی کبھار تھکاوٹ ہے، واجبات نماز مردوں پر فرض ہے، خواتین گھروں میں پڑھیں، وقت سے پہلے معلوم ہونا چاہیے فجر کا آخری وقت کیا ہے، اس سے پہلے اٹھ کر خاتون فرض ادا کر دے۔ کبھی کبھار مرد حضرات بیمار ہے، تھکاوٹ ہے، نہیں جا سکا، بعد مرتبہ اجازت ہے، گھر پہ وضو کرے، مصلی بچھائے، فرض ادا کر لے، لیکن بالکل پڑے ہی نہیں، وقت گزر جائے، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، برباد ہو گیا وہ آدمی، اللہ کا فریضہ نکل جائے، اس کو پرواہی، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے فرائض ایسے نہیں چھوڑے جاتے۔ یہ بات جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، دین کے کسی معاملے میں ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ روزانہ صدقہ کریں، بیواؤں کی مدد کریں، کوئی مسجدیں بنوائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، نفلی حج کرتے رہیں، لوگوں کی خدمتیں کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، ساری نیکیاں بعد میں ہیں، پہلے اللہ کے فرائض۔ کچھ بھی نہیں ہے جن نیکیوں کی مثالیں آپ نے سنی، تمہارے فرض پورے ہیں، تم خوش نصیب ہو، تمہاری جھولیاں بھری ہوئی، تمہارے پاس سب کچھ ہے جب اللہ کے فرائض پورے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جب اللہ کے فرائض نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، خالی ہو، کنگلے ہو جو اللہ کا ایک فریضہ بھی چھوڑ دے، کچھ بھی نہیں اس میں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اس نے نظر مانی تھی روزے رکھوں گی، فوت ہو گئی، اولیاء پر لازم ہے اس کی طرف سے نظر پوری، روزے رکھو، اللہ کا فریضہ اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ حجۃ الوداع میں خاتون آتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری کے یہ سارے واقعات ہیں جو آپ سن رہے ہیں، میرے والد پہ حج فرض ہو چکا ہے، بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتے، کیا حج ادا کیا جائے؟ فرمایا بالکل، یہ اللہ کا فریضہ، اللہ کا قرض ہوتا ہے۔ مثال دی کسی آدمی کا، تیرے والد کے اوپر قرض ہوتا، تم لوگ اتارتے؟ جی ہاں، ہم اولاد، بیٹے بیٹیاں مل کر اپنے والد کا قرض اتارتے۔ فرمایا اللہ کے فرائض بھی اسی طرح اللہ کا قرضہ ہے، لیکن فرمایا دین اللہ یحق و یقضی، لوگوں کے قرضوں کے مقابلے میں اللہ کے قرضے کی حیثیت بڑی، اس کو پہلے ترجیح، اللہ کے حقوق پہ جو اللہ کے فرائض۔ بیٹھے ہوئے دکان میں نماز نکل گئی، پرواہی نہیں، تو مال جمع کر رہے ہیں اور آخرت کو ضائع کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، میں عبداللہ بن زبیر سے گفتگو نہیں کروں، بڑی سفارشی کروائی، آتے رہے، دروازہ کھٹکھٹا کے واپس جاتے، عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے تھے، میں نے نظر مانی، بات نہیں کروں۔ بالآخر نبی علیہ السلام کے ننیال سے تعلق رکھنے والے صحابہ عبد الرحمن بن اسود، مسور بن مخرمہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے بات نہیں مانی، وہ آئے، اجازت طلب کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر حجرے میں، باہر چھوٹا تھا سے صحابہ کرام، آپ روحانی والدہ تھی، شاہان پردہ تو کرتی تھی، جو غیر محرم صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن زبیر تو بھانجا تھا ویسے بھی، لیکن باقی صحابہ سوالات کرنے آتے تھے، اجازت ملتی تھی، صحن میں بیٹھ جاتے تھے، کمرے اور صحن کے درمیان پردہ ہوتا تھا، سوالات پوچھتے، معاملات پوچھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام یہ پورا علیحدہ موضوع ہے۔ صحابہ کرام جب بھی پریشانی ہوتی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے اور مسئلے کا حل ان کو۔ عبداللہ بن زبیر ان دونوں کو ساتھ لے کر آئے، بتایا نہیں کہ ہمارے ساتھ تیسرا بھی کوئی، ہم آ جائیں اندر، کچھ مسائل سوالات پوچھنے۔ وہ صحن میں آگے، اجازت ملی، جو ہی صحن میں آئے عبداللہ بن زبیر پردوں کے اندر چلے گئے، اپنی خالہ جو روحانی والدہ بھی ہیں ان کو چمٹ، مجھے معاف کر دیجئے امی جان، خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ رو رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے نظر مانی ہوئے میں اس سے گفتگو نہیں کرتا، وہ باہر سے سمجھا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن اسود، مسور بن مخرمہ، ام المومنین، اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان سے قطع کلامی 3 دن سے زیادہ حرام کی ہے، یہ بھی آپ جانتی ہیں۔ وہ جواب آ رہا ہے میں نے نظر مانی ہوئی ہے، والنظر شدید، اللہ کے لیے جس معاملے کی نظر مانی جائے وہ معاملہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔
وہ کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اس نظر اگر کسی وجہ سے رہ جائے، گفتگو ہمارا جملہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا کفارہ قسم کا کفارہ۔ نظر کا کفارہ کیا ہے؟ کسی وجہ سے کفارہ ہے، لیکن ایسے انسان بری نہیں ہو سکتا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کا، ایک غلام آزاد۔ اس وقت غلاموں کا دور تھا، اب غلاموں کا دور نہیں۔ غلام آزاد نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنے، ان تینوں باتوں میں اختیار ہے۔ کوئی بھی ایک عمل غلام آزاد کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنے۔ اس کا اختیار نہ ہو تینوں معاملات کا، پھر 3 روزے رکھیں۔ یعنی جو چیز تم نے اپنے آپ پر فرض کی اس کے لیے تم یہ جرمانے دو گے، کفارے دو گے، پھر اللہ کے ہاں بری ہو کر جاؤ گے، ورنہ یہ اللہ کا قرضہ لے کر مرو گے، قبر میں معاملات انتہائی سخت ہو جائے گے، اللہ کے فرائض سے معاف نہیں ہوتے۔ بالآخر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی اس بنا پر کہ اللہ نے نظر کا کفارہ رکھا ہے، میں کفارہ ادا کروں گی۔ پھر رجوع کیا اپنی نظر سے اور پھر عبداللہ بن زبیر سے گفتگو کرنا شروع کر۔ آپ نے سنا ایک غلام ہے، لیکن احتیاطاً عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں ایک غلام نہیں، 2 نہیں، یکے بعد دیگرے کئی غلام آزاد کیے، حتیٰ کہ 40 کی تعداد پہنچی، 40 غلام آزاد۔ خود عبداللہ بن زبیر نے بھی کچھ غلام بھیجے تھے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے آزاد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آزاد کرتی جاتی۔ جب وفات ہوئی اس ایک نظر کی وجہ سے، جس کو پورا نہیں کیا، جس سے واپس ہو گئی تھی، دوسرے لفظ میں جس کو توڑ دیا، مجبوری کی وجہ سے اس کا کفارہ دیا کہ اللہ کے ہاں میں بری ہو کر جاؤں، اللہ کے ہاں میں بری ہو جاؤں، جو نظر مانی تھی اللہ کے فرض ہے۔ 40 غلام آزاد کیے، جہاں شریعت میں صرف ایک غلام۔ احتیاط، ڈر، خوف، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کی مالکیت، اللہ کی حاکمیت، یہ تصور ہو مومن کے دل میں کہ اللہ کے فرائض ایسے معاف نہیں ہوتے، ایسے چھوڑے نہیں جاتے۔ مسجد کے دروازے پر پھٹے پہ بیٹھ کے نوجوان کچہریاں کر رہے ہوتے، اذانوں کی آواز، نمازی جا رہے مسجد سے نکل رہے، پرواہ ہی نہیں، بیٹھ کر کچہریاں گپے ہانک رہے، موبائل چلا رہے ہیں، رات ساری رات موبائل چلاتا رہے گا، عشاء نہیں پڑے گا، فجر نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر پریشانیاں، پھر بیماریاں، رب کی رحمتیں اور دروازے کہاں سے کھلے؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے ایک عبادت نظر بھی ہے، اس کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت کی۔ اللہ رب العالمین تمام عبادات، فرائض ہمیں صحیح معنی میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد امیر حمزہ میرا درس ہے اردو ام المومنین سیدہ عائشہ